اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی اپنے رب کا پیغام میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں وانصح اور خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں من اللہ اللہ کی بارگاہ میں ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اوعجبتم اور کیا تم حیران ہوتے ہو ان جاءکم یہ کہ آئی تمہارے پاس ذکرم ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اور یہ کہ تم حیران ہوتے ہو کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی علی رجل منکم ایک مرد کے ذریعے سے جو تم میں سے ہے لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے ولتتقوا اور تم متقی بن جاؤ ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 اور 63۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر استقامت کے ساتھ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر سچے مذہب اسلام پر اللہ تعالی ہم سب پر کو چلنے کی اور پھر اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا اللہ رب العالمین کا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو جواب میں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ اے نوح علیہ السلام ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے، تیرا باطل مذہب تیرا جھوٹا مذہب ہے، ہاں سچا مذہب ہمارا ہے۔ اگر تو سچا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے سرداروں کو آپ کے ساتھ ملا دیتا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے رذیل معاذ اللہ اور غریب قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں ہدایت پر ہوں، اور اپنے آپ سے خود سے ہی میں آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہا ہوں، اپنے آپ سے اور خود سے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری جتنی بھی گفتگو ہے، جتنی بھی بات ہے، جو بھی میری آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جو باتیں ہیں، جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ فرمایا میں تو صرف اس کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو کہنے کا حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، وہ پیغام جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے وہی میں آپ کی طرف کنوے کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں۔ اور دوسری بات کہ اس میں بھی میں کوئی آپ کی دشمنی نہیں کر رہا، اس میں بھی میں کوئی آپ کا نقصان نہیں چاہ رہا، بلکہ آپ کو بہت بڑے خسارے سے، بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اسلام میں داخل ہو جانا، اللہ کے نبی پر ایمان لے آنا، اللہ کی توحید پر ایمان لے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرما رہا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما رہا ہے۔ جس طرح کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جہنم میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے تمہاری پشت سے پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے پیچھے نکال رہا ہوں جہنم سے۔ تو جو بھی اللہ کے رسول آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو ان کے پیغام کے اندر ان کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کس لیے وَأَنصَحُ لَكُمْ کہ وہ خیر خواہی کرتے ہیں، قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور پھر دوسری بات کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید اپنا اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اَوَعَجِبْتُمْ کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو، کیا تم اس بات پر حیران ہو؟ کس بات پہ؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی پوائنٹ ہر پیغمبر کے سامنے اٹھایا گیا، یہی جو ہے نا ہر پیغمبر پر یہ تہمت لگائی گئی، الزام عائد کیا گیا کہ وہ کیا کہتے تھے اَوَعَجِبْتُمْ کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ کہ تم میں سے ہی ایک مرد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، ایک مرد کے ذریعے سے اللہ نے اپنا ذکر نازل کیا، اپنی کتاب نازل کی، ایک مرد کے ذریعے سے ہی اللہ نے تمہیں نصیحت عطا کی ہے، اس بات پہ تعجب کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہی ایک رسول اٹھ کے جو ہے نا ہمیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی اور جنس سے، انسانوں سے نہیں، کسی اور جنس سے رسول کو بھیجتا تو لوگ ڈر کے مارے اس کے قریب نہ جاتے۔ اپنی جنس کا بندہ ہو تو انسان اس کے ساتھ بات کرنے میں ذرا سکون محسوس کرتا ہے، ایزی فیل کرتا ہے۔ جب کسی ایک بندہ جب بندے کو دیکھتا ہے جنگل کے اندر تنہا ہو، اکیلا ہو، اور وہ جناب وہاں پر تنہائی کا شکار ہو، وہاں وہ شکاری درندوں کے ہتھے چڑھا کھڑا ہو، جب وہ اپنی جنس کے کسی بندے کو دیکھے گا تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، بات کرتا ہے، مل کے پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو یہی عطا فرمایا کہ تم ہی میں سے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ فرشتوں کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، جنوں کو رسول نہیں بنایا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس لیے ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، کس بات سے ڈرائے؟ کہ جو تم کام کر رہے ہو، جس باطل مذہب کو لے کر، جن جھوٹے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر، تراش کر، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، انہیں خدا بناتے ہو، یہ باطل مذہب ہے، یہ باطل سوچ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ اتنا خبیث عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو چاہے تو وہ معاف کر دے گا، اتنا کریم ہے، لیکن جو یہ شرک والا گناہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو بندہ جب اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، تو اسی کا نام شرک ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو پیغمبر اس بات سے ڈراتے ہیں کہ شرک چھوڑ دو، اگر مشرک رہے تو جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اگر وہ ڈر گئے وَلِتَتَّقُوا فرمایا پھر اگر تم متقی بن جاؤ، پیغمبر جب ڈرائیں ان کی باتیں سنو، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پھر تم جو ہے وہ ڈر جاؤ اور متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے والے بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون تاکہ پھر تم پر اللہ رحم فرما دے، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اور رحم فرما کر اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب فرما دے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آخری اس جملے کے اوپر مزید تھوڑا سا جملہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے کہ بندہ اپنے کام کے سبب، اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنی ریاضت، عبادت، تقوی، زہد کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ہم ہر لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے کرم کے صدقے سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر کبائر کو نہ دیکھے بلکہ اپنے کرم کے صدقے ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔